صوبائی وزیر سندھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، ہماری بہن آج کی مہمان خصوصی محترمہ فریال تالپور صاحبہ، اسپیکر سندھ اسمبلی اور یہاں پہ موجود تمام حاضرین، شاہی سید صاحب، تمام بزنس کمیونٹی کے لوگ، آرمڈ فورسز کے لوگ، السلام علیکم۔ آج نہایتی اہم دن ہے، اور جس طریقے سے آج کے اس تقریب کے میزبان محترم ناصر حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ، حکومت سندھ کے کہنے پہ، ایک خاص طور پہ پورے سندھ بھر میں آج کے اس ایونٹ کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ولی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی خصوصی ہدایتوں پہ سندھ بھر کے تمام اضلاع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یوم تشکر اور یوم فتح دونوں کو منایا جا رہا ہے، اور ان ساری یہ آج یقینی فتح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کامیابی ہے جو ابھی ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن آئندہ جو نسلیں ہیں ان کو بھی یاد رہے گا کہ کس طریقے سے ہمارے فوجی جوانوں نے، ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، یہ سنہری الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ تمام ان شاہینوں کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام ایئر فورس کے نوجوانوں کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے تمام فوجی جوانوں کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے تمام نیوی کے وہ افسران کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس طریقے سے ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے۔ جس بھارت کا خواب تھا کہ وہ ایشین ٹائیگر بنے، پاکستان نے اس کا وہ خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ پوری دنیا جو شاید بھارت کو زیادہ سپیریٹی رکھ رہی تھی پاکستان پر، لیکن اس ایپیسوڈ کے بعد پوری دنیا میں یہ پیغام جا چکا ہے کہ اگر ایشیا میں کوئی سپر ٹائیگر یا اگر کوئی بہت بڑی فورس موجود ہے تو وہ پاکستان موجود ہے، اور پاکستان کے علاوہ کوئی فورس موجود نہیں ہے۔ میں ایک مبارکباد دوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ جنگ جس طریقے سے ہماری بہادر افواج نے جیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جنگ آپ تمام لوگوں نے بھی جیتی ہے۔ اس جنگ کو ہماری میڈیا نے بھی جیتا ہے، اس جنگ کو ہماری سوشل میڈیا نے بھی جیتا ہے، اور اس جنگ کو ہمارے نوجوانوں نے بھی جیتا ہے، اور پورے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام اس نے مل کر اس جنگ کو جیتا ہے، کیونکہ وہ مائیں جو گھر میں بیٹھی تھی وہ بھی جوانوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی، وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ رہے تھے وہ بھی بھارت کے پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے، اور خصوصی طور پر جو میڈیا کا رول تھا وہ ناقابل ستائش تھا۔ جس طریقے سے ہمارے اینکرز نے میڈیا میں بیٹھ کر بھارت جو کہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا، اور ہماری میڈیا صرف سچ بتا رہی تھی۔ بھارت کا اگر ہم میڈیا دیکھتے تو کراچی پہ حملہ دکھا دیا، پورٹ ختم کر دیا، اے آئی کی تصویریں ڈال کر وہ یہ شو کر رہے تھے کہ جی خدا نہ خواستہ پاکستان پورا تباہ ہو چکا ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ خیریت سے ہو یا نہیں ہو۔ بھارت صرف جھوٹے پروپیگنڈا پہ کام کر رہا تھا، لیکن ہماری میڈیا نے ہر وہ چیز بھارت کے منہ پہ رکھی، اور وہی ڈر اور خوف تھا بھارت کا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس مکار اور دہشت گرد بھارت نے
پہلے آپ کے میڈیا پہ پابندی لگائی, آپ کے ٹی وی چینلز پہ پابندی لگائی, آپ کے سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی, آپ کے یوٹیوب چینلز پہ پابندی لگائی. تو یہ ہماری میڈیا نے بھی جس طریقے سے ایک بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ ہمارے بہادر افواج کے لیے تالیاں بجا کے شاباش دیں, اس طریقے سے ہماری اس میڈیا کے لیے بھی تالیاں بجا کے شاباش دیں آپ, کیونکہ یہ پوری قوم نے جنگ لڑی ہے. اور اگر اس جنگ میں خصوصی طور پر ایک خاص خاندان کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال سے وہ زیادتی ہو جائے گی. اس جنگ میں سب کے ساتھ, میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہماری افواج, ہماری فورسز, لیکن سب کے ساتھ بھٹو خاندان نے بھی جنگ لڑی ہے. اس جنگ میں جو بھارت تھا وہ لڑ بھی رہا تھا, ڈر بھی رہا تھا. بھارت لڑ بھی رہا تھا, ڈر بھی رہا تھا. بھارت کا ڈر یہ تھا کہ میں کس حد تک جاؤں, کہیں کو خدا نہ خواستہ یہ کوئی بٹن نہ دبا دے پاکستان. وہ جو بٹن کا خوف تھا, وہ ایٹمی طاقت کا جو خوف تھا, جو پوری دنیا کو پتا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. وہ ایٹمی قوت بنانے والا کوئی اور نہیں, وہ آپ کا اور ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا. اس جنگ میں ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی یاد آئیں, کیونکہ وہ بھی موجود تھی اس جنگ میں. اس جنگ میں جو میزائل ٹیکنالوجی, جو آج پاکستان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, الحمدللہ ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دینے والا اور کوئی نہیں, آپ کی اور ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں. 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو راولپنڈی میں آخری تقریر کی تھی جلسے میں, اس آخری تقریر میں محترمہ نے پورا ذکر کیا ہے کہ ہمیں کیسے یہ میزائل ٹیکنالوجی ملی, اور جب وہ وزیر اعظم تھی انہوں نے کس طریقے سے یہ میزائل ٹیکنالوجی دی. تو اس جنگ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ موجود تھیں. پھر اسی جنگ میں ہمارے تمام مسلح افواج کے سپریم کمانڈر محترم آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے اور پیش تھے. پھر اسی جنگ میں ایک نسل, دوسری نسل, تیسری نسل, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ بھی اس جنگ میں موجود تھے. جس طریقے سے وہ پاکستان کا دفاع اور جس طریقے سے وہ پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لڑ رہے تھے, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے کیس کو نہ ڈیفینڈ کیا, جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کے کیس کو سامنے لے کر آئے, اور یہ وہ وہی فارن منسٹر تھے جو یونائٹڈ نیشن میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ the butcher of Gujarat is butcher of Kashmir. انہوں نے نریندر مودی کو بچر آف کشمیر کا لقب دیا, اور اس لقب دینے کے بعد آپ کے اور ہمارے پیارے پاکستان کے فارن منسٹر کے اوپر بھارت میں موجود جو حکومت تھی بھارتیہ جنتا پارٹی, انہوں نے ہیڈ منی رکھی. ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ دہشت گرد ملک, وہ دہشت گرد ملک کی سوچ, ان کی دہشت گرد قیادت, دہشت گرد پارٹیاں, انہوں نے ایک ملک کے فارن منسٹر کے خلاف ہیڈ منی رکھی, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھارت گئے اور انہوں نے اس ہیڈ منی کے باوجود وہاں پہ بھی کشمیر کا مقدمہ لڑا. تو یہ الحمدللہ میں کہوں گا کہ اس جنگ میں جس طریقے سے میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری بہادر افواج کو, اسی طریقے سے میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ تینوں کی تینوں نسلیں بھٹو خاندان کی اس جنگ میں موجود تھیں. ان کی کامیابیاں, ان کے کارنامے, انہوں نے جو مدد کی اس ملک کے لیے, جو انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے, وہ اس جنگ میں پیش تھی. اور یہ مدد جو انہوں نے کی ہے یہ ابھی کے لیے نہیں ہے, یہ لائف ٹائم کے لیے ہے. جب تک انشاءاللہ تعالی یہ دنیا قائم رہے گی, پاکستان قائم رہے گا, اور جب تک پاکستان قائم رہے گا تو یہ ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی بھی قائم رہے گی, میزائل ٹیکنالوجی بھی قائم رہے گی, اور ہماری بہادر افواج بھی قائم رہے گی. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے دوستو, وقت بہت کم ہے, میرے سینئر لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا.
آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بھارت کو آپ نے جس طریقے سے ہمارے فوجی جوان بیٹھے ہیں, آپ نے بھارت کو دھول چٹائی ہے. پوری دنیا آپ پہ فخر کرتی ہے, پوری مسلم دنیا آپ پہ فخر کرتی ہے, پورا پاکستان کا بچہ بچہ آپ پہ فخر کرتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ آباد. بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب. جناب شرجیل میمن صاحب سینئر صوبائی وزیر سندھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں نا, تو اگر ایک ماں کی بات نہ کریں تو بات مکمل نہیں ہوتی. اور وہ ماں ہے پاکستان کے, وہ ماں تھی پاکستان کے ہر مظلوم کی, ہر محکوم کی, ہر محروم کی ماں. وہ ماں تھی جس نے اس وطن کی خاطر اپنے باپ کی طرح اپنی جان قربان کر دی. مگر آپ سب کو, اس ملک کو, پاکستان کو, پاکستان کی سرحدوں کو اپنی جان قربان کر کے محفوظ رکھا. وہی تو ماں تھی جو پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی لائی, اور وہی میزائل تو تھے جو مودی سرکار پہ برس گئے اور انہیں تباہ و برباد کر گئے. وہ ماں تھی شہید بے نظیر بھٹو, ہم سب کا غرور, ہم سب کا فخر, ہم سب کی پہچان, ہم سب کی شان. اور اگر اس ماں کی بات کریں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ماں کے اس بہادر بیٹے کی بات نہ کریں جو اپنے ماں کے نقش قدم پہ چل کر اس ملک کی حفاظت کی خاطر ڈٹا ہوا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, وہ مرد بہادر شہید بے نظیر بھٹو کا وہ لال, کس طرح اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا رہا. But Osama bin Laden is dead. But the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday, the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest,